دام محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سعدیہ بیگم کی سلطنت اب ختم ہونے والی ہے، جسے ہر بات میں اپنی منمانی اپنی ضد پوری کرنے کی عادت ہے۔ مراد حسین تو بہت پریشان تھا کہ میں رملہ سے اپنی مرضی سے نکاح کر کے اس گھر میں لے تو آیا ہوں، اب پتہ نہیں امی اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں گی۔ خاص طور پہ سعدیہ بیگم نے جب مراد حسین سے صاف کہہ دیا کہ آفس لے جا تو رہے ہو اپنی بیوی کو، لیکن واپسی پر اسے ساتھ لے کر مت آنا، میرے گھر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس دن بھی میں اس لیے چپ رہی کیونکہ بھائی اور بھابھی گھر پہ موجود تھے، ورنہ تو میں اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیتی۔ مراد حسین تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، اسے رملہ کی فکر ہوتی ہے کہ اگر امی کا یہی رویہ رہا رملہ کے ساتھ تو پتہ نہیں اس پر کیا بیتے۔ لیکن جب مراد حسین رملہ کو سعدیہ بیگم کی یہ بات بتاتا ہے اور ساتھ ہی فکر مندی کا اظہار بھی کرتا ہے تو رملہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ مراد، تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہاری امی کیسی ہیں، ان کی نیچر کیسی ہے، یہ سب تو شادی سے پہلے ہی مجھے تمہاری باتوں سے پتہ چل گیا تھا، اور باقی کا کافی کچھ مجھے سونیا نے بھی بتا دیا ہے، اور میں مینٹلی ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں، اور فکر نہ کرو، اگر تمہاری امی شیر ہیں تو میں سوا شیر ہوں۔ اب یہاں پر تو مراد حسین حیران رہ جاتا ہے کیونکہ رملہ کا یہ روپ تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ آفس میں تو چپ چپ رہنے والی اور تھوڑی بہت بات کرنے والی رملہ، اور گھر میں اس طرح سے تڑی لگانے والی رملہ میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ لیکن ایک طرح سے مراد حسین سیٹسفائیڈ بھی ہو جاتا ہے کہ اب اسے رملہ کے حقوق کے لیے خود لڑنا نہیں پڑے گا، بلکہ رملہ کو اپنے حقوق خود حاصل کرنا آتے ہیں۔ رملہ ان لڑکیوں میں سے نہیں کہ ساس سسر نے اگر شکل بنائی تو سارا دن کمرے میں گزار دے، اور ویسے لڑکیوں کو ہونا بھی یوں ہی چاہیے۔ رو دھو کے اپنے حق کا انتظار کرنے والی لڑکیوں کو کبھی حق نہیں ملتا، بلکہ اکثر لڑکیوں کو آگے بڑھ کے خود اپنے لیے حق چھیننا پڑتا ہے۔ خیر، اب جیسا کہ رملہ نکاح سے اگلے دن ہی مراد حسین سے کہتی ہے کہ بھائی تم ناشتے میں کیا کھاؤ گے، میں کچن میں جا رہی ہوں اپنے لیے ناشتہ بنانے، کیونکہ ان لوگوں نے آفس سے تو ابھی تک کوئی چھٹی لی نہیں۔ مراد حسین رملہ کو حیرت سے دیکھتا ہے کہ تم ناشتہ بناؤ گی، اور رات کو امی کا جو تمہارے ساتھ رویہ تھا کیا بھول گئی؟ جس پہ رملہ کہتی ہے کہ اب میں آنٹی کے رویے کی وجہ سے یوں چپ کر کے تو نہیں بیٹھ سکتی نا مراد، اب یہ میرا گھر ہے، میں نے یہیں زندگی گزارنی ہے، تو آنٹی کے اس رویے کو اگنور کر کے اپنے سارے کام تو پورے کرنے ہوں گے، ویسے بھی ہمیں آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ مراد حسین کے فادر نیاز حسین آلریڈی اپنی بہو اور بیٹے کا ناشتہ تیار کر چکے ہوتے ہیں۔ تبھی رملہ اور مراد حسین جب تیار ہونے لگتے ہیں تو نیاز حسین انہیں آ کے ناشتے کے لیے بلاتے ہیں۔ رملہ تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اپنے سسر کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے کہ اس کا مطلب آپ نے مجھے بہو کے طور پہ قبول کر لیا۔ تو نیاز حسین بہت ہی اچھی بات کرتے ہیں کہ بھائی تم نے سنت پہ عمل کر کے میرے بیٹے کے ساتھ نکاح کیا ہے، جب اللہ کے حضور تم لوگوں کا نکاح قبول ہو گیا تو ہم کون ہوتے ہیں قبول نہ کرنے والے۔ اب چونکہ سعدیہ بیگم تو کمرے میں خود کو بند کر لیتی ہیں، لیکن رملہ مراد حسین سے کہتی ہے کہ ہمیں آفس جانے سے پہلے امی سے مل کے جانا چاہیے۔ مراد حسین حیران ہو جاتا ہے کہ رملہ کیا چیز ہے، بجائے اس کے کہ چپ چاپ آفس سے نکل جائے تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو، صبح ہی صبح وہ جان بوجھ کے امی سے سلام دعا کر کے نکلنا چاہتی ہے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ رملہ کی انہی عادتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ سعدیہ بیگم کو احساس ہو جائے گا کہ شاید وہ اپنی پسند کی بہو لاتی تو وہ اس طرح سے گھر کا ماحول بہتر نہ کرتی جس طرح سے رملہ آگے چل کے کرنے والی ہے۔ خیر، اب رملہ کے کہنے پہ مراد حسین رملہ کے ساتھ اپنی امی کے پاس جاتا ہے تاکہ انہیں آفس نکلنے سے پہلے اللہ حافظ کہہ سکے، تو سعدیہ بیگم الٹا غصے سے پیش آتی ہیں اور مراد حسین سے کہتی ہیں کہ جب تم اپنی شادی کا فیصلہ میرے بغیر کر سکتے ہو تو مجھ سے ملے بغیر آفس بھی جا سکتے ہو۔ مراد حسین پھر بھی اپنی ماں سے نرمی سے پیش آتا ہے، اپنے کیے کی معافی بھی مانگتا ہے اور ماں کو یقین دلاتا ہے کہ وہ مراد حسین کے لیے بہت اہم ہیں۔ تو سعدیہ بیگم تو تانوں مینوں پر ہی اتر آتی ہیں اور مراد حسین سے کہتی ہیں بس کر جاؤ، اتنا میرا خیال ہوتا تو اس راہ چلتی کو میرے سر پہ مسلط نہ کر دیتے جس کے اگلے پچھلوں کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہاں پر مراد حسین کی جگہ رملہ ہی جواب دیتی ہے اور سعدیہ بیگم سے کہتی ہے کہ آپ صرف مجھ تک رہیں تو بہتر ہوگا، میرے پچھلوں کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور جہاں تک بات ہے میرے اگلوں کی، تو مراد حسین کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ رہا میرا مستقبل۔
سعدیہ بیگم کو یہیں پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جس طرح اپنی بیٹیوں سونیا اور دانیہ کو دباتی آئی تھیں، رملہ کو اس طرح سے اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتیں۔ اب اس ساس بہو کا مقابلہ تو خوب چلے گا، لیکن ایک طرف جہالت ہے اور دوسری طرف تعلیم، تو دیکھتے ہیں کہ اینڈ میں جیتتا کون ہے۔ یقیناً رملہ ہی جیتے گی اور گھر کے ماحول کے ساتھ ساتھ سعدیہ بیگم کو بھی سیٹ کر ہی لے گی۔ اب بات کریں گے ہم جناب ملک بلال کے گھر کی، جہاں پر لگتا ہے کہ عماد صاحب خود چل کے جاتے ہیں، شاید رملہ اور مراد حسین کے ولیمے کا بلاوا دینے کے لیے، جبکہ ملک بلال تو عماد صاحب کو دیکھتے ساتھ ہی ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں اور باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے ارمانوں پہ پانی جو پھرا ہے، فارہ کی شادی مراد حسین سے کر کے وہ بھی سعدیہ بیگم سے ویسے ہی اپنی شرطیں منوانا چاہتے تھے جس طرح سعدیہ بیگم نے ارباز اور سونیا کی شادی پر منوائی تھیں۔ تبھی عماد صاحب ملک بلال کا غصہ کم کرنے کے لیے انہیں کہتے ہیں کہ ہم اب ایک خاندان ہیں اور میرے خیال سے ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں نفرتیں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ملک بلال کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پہلے یہی گمان تھا کہ ہم ایک خاندان ہیں، لیکن سعدیہ بیگم نے جس طرح میری بیٹی کا رشتہ ٹھکرایا اور اس کا بیٹا باہر کی لڑکی کو بہو بنا کر لے آیا، تو میرا یہ گمان اب ٹوٹ چکا ہے۔ دوسری طرف بات کریں گے دانیہ اور ولید کی۔ ولید کو اب لگتا ہے کہ دانیہ سے نہ صرف محبت ہونا شروع ہو چکی ہے بلکہ اب اسے اپنی ماں کی حرکتوں پر غصہ بھی آتا ہے، خاص طور پہ بینا بیگم جب زبردستی دانیہ کے منہ میں مٹھائی ٹھونستی ہیں اور اسے یہ خبر سناتی ہیں کہ بھائی تمہارا بھائی تو کسی سے نکاح کر کے گھر لے آیا، اور پھر عجیب و غریب ہنسی ہنس کے دانیہ کو اس کی فیملی کے تانے دیتی ہیں، تو دانیہ بہت ہرٹ ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پھر بھی بڑی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر بینا بیگم کو کوئی جواب دیے وہاں سے اٹھ جاتی ہے، جبکہ ولید اچھے سے دیکھ رہا ہے کہ دانیہ بہت شاکڈ ہے اپنے بھائی کی اس اچانک شادی پہ۔ ظاہر ہے کہ ہر بہن کا ارمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی بارات دھوم دھام سے لے کے جائے، اور پھر بینا بیگم جو تانے دے رہی ہیں، دانیہ یہ سب بھی ڈیزرو نہیں کرتی کیونکہ اس میں دانیہ کا تو کوئی قصور نہیں۔ اب ولید اپنی ماں کو ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتا، ہاں البتہ دوسرے طریقے سے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے خیال سے اب ہمیں دانیہ کو اتنا ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اس کی اچھی عادت ہے کہ وہ ابو کو ہماری شکایتیں نہیں لگاتی، لیکن جس دن ابو کو یہ سب پتہ چل گیا تو مجھے ڈر ہے کہ ابو ہمارے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آئیں گے۔ تو بینا بیگم بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنے بیٹے سے کہتی ہیں، پتہ لگتا ہے تمہارے باپ کو تو لگتا رہے، میں تو خود چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی اب جلد سے جلد ہمارے گھر سے ہماری زندگیوں سے نکل جائے۔ اپنی ماں کی اس بات پر تو ولید کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو، کیونکہ وہ اب اپنی زندگی دانیہ کے بغیر تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے دام محبت ڈرامہ کی سٹوری کچھ انٹرسٹنگ ہوئی ہے یا نہیں؟ کمنٹس میں ہاں یا نہ میں ضرور رپلائی کریں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔